الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ آل عمران کی آیت 144 ہے جس سے ہم قرآن مجید کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے اس خاص مسئلے پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ بیان کیا کہ احد میں وہ کیا حادثہ ہو گیا جس میں اللہ کا رسول بھی موجود تھا، اللہ کے رسول کے ساتھی بھی موجود تھے، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ بھی موجود تھا کہ وہ مسلمانوں کی مدد کرے گا، لیکن ایک وقتی ہزیمت اٹھانا پڑی، مسلمانوں کو ایک بڑے نقصان سے دوچار ہونا پڑا۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ بتایا کہ غلطی ہوئی، غلطی کی سزا ملنا تھی۔ اس کو جس طرح کے لوگ عام طور پر کہہ رہے تھے اللہ کے رسول کی موجودگی میں معاف کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ اس وقت خدا کی دینونت برپا ہے، جزا و سزا برپا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت ایک فیصلہ سنا رہے ہیں، اس میں تمام لوگوں کو الگ الگ کرنا پیش نظر ہے، چنانچہ منافقین الگ ہو جائیں، کمزور ایمان کے لوگ الگ ہو جائیں، وہ لوگ جو سچے اور مخلص ہیں وہ الگ ہو جائیں۔ اس کے لیے اس سے بہتر موقع کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ اس سارے واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ بتا دیا گیا کہ اس وقت تو تم اس میں طرح طرح کی باتیں نکال رہے ہو، لیکن اس حادثے کے ہونے سے پہلے تو تم میں سے ایک ایک شخص آگے بڑھ کے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم تو موت کی تمنا لے کر، یعنی شہادت کی تمنا لے کر اس میدان میں اترے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کے مواقع فراہم کر دیے تو اب اس پر حرف در رہے ہو۔ اللہ کے اس قانون کو سمجھ لو کہ وہ جب کبھی دنیا میں جزا و سزا برپا کرتا ہے تو پہلے لوگوں کو الگ الگ کرتا ہے۔ اس کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی جو ایک خیال پیدا ہوا ہے، اور جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس سارے واقعے میں کیا کیا چیزیں پیش نظر تھیں، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال اس موقع پر آیا ہے کہ میری قوم کے لیے ہدایت کا فیصلہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ پوری کی پوری قوم اس راستے پر آ جاتی۔ تو درمیان میں روک کر، جملے کو ٹوک کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ نہیں، اس میں آپ کا اختیار نہیں ہے، اس کے لیے ہمارا ایک قانون ہے ہدایت کا بھی اور گمراہی کا بھی، ہم اس کے مطابق ہدایت دیتے ہیں، اس کے مطابق لوگوں کو گمراہ ہونے دیتے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم پکڑ کر کسی کو ہدایت کے راستے کے اوپر لے آئیں، اس قانون کے مطابق سب معاملات ہوں گے۔ اس پس منظر میں اب چونکہ یہ سارا معاملہ اس وقت اپنے منتہا کو پہنچ گیا، کلمنیشن پر چلا گیا، جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خبر گرم ہو گئی کہ وہ شہید کر دیے گئے ہیں، تو اب اس اصل واقعے کو لیا ہے۔ ارشاد فرمایا وما محمد اللہ رسول، یعنی پیچھے یہ واقعہ بیان ہوا اور پھر اس پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس واقعے کے پیچھے یہ حکمت موجود تھی جس کے لیے ہم نے اپنی مدد، اپنی نصرت تھوڑی دیر کے لیے اٹھا لی، تاکہ یہ بالکل واضح ہو جائے کہ لوگ کہاں کھڑے ہیں۔ اب یہ بتایا کہ محمد بھی اللہ کے ایک رسول ہی ہیں، یعنی وہ کوئی فوق البشر ہستی نہیں ہے۔ وما محمد الا رسول، محمد بس رسول ہی ہے، اللہ کے ایک پیغمبر ہی ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان کے شہید ہو جانے کی خبر نے تمہارے قدم ڈگمگا دیے، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اور موت و حیات کے یہ مراحل ان پر بھی آئے ہیں۔ ایک ہی قانون ہے جو سب کے بارے میں ہمیشہ سے روبہ عمل رہا ہے۔ چونکہ یہ لوگ اس موقع کے اوپر اس واقعے کو خاص طور پر ہدف بنا رہے تھے کہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کچھ کیوں پیش آ گیا، تو فرمایا کہ محمد بھی ایک رسول ہی ہیں، ان کے شہید ہو جانے کی خبر سے اگر تم اس طرح سے متزلزل ہو گئے ہو تو یہ سمجھ لو کہ ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، موت و حیات کے یہ سب مرحلے ان کے اوپر بھی اسی طریقے سے آئے ہیں۔ اور یہ بات بھی بہت اچھی طریقے سے جان لو کہ افہم ماتا او قتلا، اگر وہ رخصت ہو جائے دنیا سے یا شہید کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، تو کیا تم لوگ انقلبتم علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں پر لوٹ جاؤ گے؟ یعنی تمہارے ایمان کی بنیاد کیا ان کا دنیا میں ہونا نہ ہونا یہی ہے؟ افہم ماتا او قتلا انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا یہی کرو گے؟ ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لو کہ جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ ان قریب ان کو صلہ دے گا جو ہر حال میں اس کے شکر گزار رہے ہیں۔
گویا یہ بات بتائی کہ رسولوں کو جو آزمائشیں پیش آئی ہیں وہ سب آزمائشیں محمد الرسول اللہ کو بھی پیش آئیں گی۔ اللہ کے پیغمبروں کا جو سلسلہ اس سے پہلے رہا ہے ان میں سے ایک ایک کی تاریخ کو نکال کے پڑھ لو، ان کو بھی اسی طریقے سے آزمائش کے مراحل سے گزرنا پڑا ہے، اسی طریقے سے موت کے مرحلے سے بھی گزرنا پڑا ہے، اور ان کو بھی ایک دن اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ ان کے رسول ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں موت نہیں آئے گی یا یہ کسی آزمائش سے دوچار نہیں ہوں گے۔ موت و حیات کا معاملہ اللہ کے اس قانون پر مبنی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو اس مرحلے سے گزرنا ہے، اس میں کوئی پیغمبر بھی مستثنیٰ نہیں ہے۔ اس لیے اس کے لیے تو تمہیں ہر وقت تیاری ہونا چاہیے، وہ اللہ کے پیغمبر ہے، لا رہے، اس میں کیا شبہ ہے، لیکن اس قانون سے بالا تر نہیں ہے جو قانون اللہ نے انسانوں کے بارے میں بنا رکھا ہے۔ اور رسولوں کے بارے میں بھی اللہ کا یہ قاعدہ نہیں کہ ان پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی، وہ کسی تکلیف سے نہیں گزریں گے، ان کو کسی مرحلے سے دوچار نہیں ہونا پڑے گا، وہ سب ان مراحل سے گزریں گے، اور جس طریقے سے وہ گزرے ہیں یہ بھی ان مراحل سے گزریں گے۔ تو اگر تم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تم اسلام کو چھوڑ کر پھر جاہلیت کی طرف لوٹ جاؤ گے تو سوچ لو، یعنی اگر اس کی بنیاد یہی تھی تو اپنی یہ غلط فہمی دور کر لو، اور یہ بات بھی سمجھ لو کہ وہی لوگ اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش میں سرخرو ہوں گے جو اس ایمان کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ اسلام کو ہم نے سوچ سمجھ کر قبول کیا ہے، یہ خدا کا دین ہے، یہ خدا کی بات ہے، اور ہم اس پر اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہم کو اسلام کی نعمت سے بہرہ یاب کیا۔ تو فرمایا کہ جو الٹا پھرے گا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ ان قریب ان کو صلہ دے گا جو ہر حال میں اس کے شکر گزار رہے ہیں۔ یہ اس سے پیچھے بھی بیان ہو چکا ہے کہ بار بار یہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ آخری فتح تمہاری ہونی ہے، اللہ کے شکر گزار بندوں ہی کو اللہ کی مدد حاصل ہونی، اس سرزمین میں فیصلہ تمہارے حق میں ہونا ہے، لیکن اس فیصلے کا ایک قانون ہے، اس قانون کے مطابق ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ معاملہ براہ راست کرنا ہوتا تو پھر وہ تمہیں اس میدان میں اتارتا ہی نہیں۔ جب تم اس میدان میں اترے ہو تو تمہیں بھی بتانا ہے کہ تمہارے ایمان کا معاملہ کیا ہے، تمہیں بھی بتانا ہے کہ تمہاری استقامت کا کیا حال ہے۔ یہ ساری چیزیں اب دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ جب معاملہ انسانوں کے ذریعے سے ہو رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ تمہیں ایک پلیٹ میں رکھ کر فتح و نصرت پیش کر دی جائے گی، اس قانون اور ضابطے کے مطابق سب مراحل سے تم کو گزرنا ہے۔ تو فرمایا کہ تم نے حوصلہ چھوڑ دیا اور اس حقیقت کو فراموش کر بیٹھے کہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہر شخص اللہ کے اذن سے ایک مقررہ نوشتے کے مطابق دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قاعدہ مقرر کر رکھا ہے، جو طریقہ قائم کر رکھا ہوا ہے، اس کا ایک ضابطہ ہے جس کے تحت موت آتی ہے، اس سے ہٹ کے کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا۔ تو تم نے اس موقع پر حوصلہ چھوڑا اور اس حقیقت کو بھلا دیا کہ اللہ کے اذن سے ایک مقررہ راستہ ہے، ایک مقررہ طریقہ ہے، جو بھی اس نے اپنی حکمت کے تحت مقرر کر رکھا ہوا ہے اس کے مطابق وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور فرمایا کہ جو دنیا کا صلہ چاہے گا، یعنی یہ بات بھی تم فراموش کر بیٹھے کہ ہر شخص ایک مقررہ نوشتے کے مطابق دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اور یہ بات بھی فراموش کر بیٹھے کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو دنیا کا صلہ چاہے گا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اس کو ہم اسی میں سے دیں گے۔ یہ اللہ کا قانون اس جگہ تو اجمال سے بیان ہوا ہے، دوسری جگہ زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ انسان کا جو ایک باطنی فیصلہ ہے وہ اگر یہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی بھلائی چاہتا ہے اور آخرت میں بھی بھلائی چاہتا ہے، تو دنیا میں جو ہمارے قاعدے ضابطے ہیں، جو ہم نے امتحان کا قانون مقرر کر رکھا ہے، اس کے تحت دنیا میں بھی ہم اس کو بھلائی دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا صلہ بالکل محفوظ ہوتا ہے اور وہ اس کو پورا کا پورا مل جائے گا۔ جو شخص دنیا ہی کو اپنی اصل جد و جہد کا ہدف بناتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ مجھے یہی مل جائے، یعنی خواہ زبان حال سے چاہتا ہے خواہ زبان قال سے چاہتا ہے، تو اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اس کا حساب یہاں چکا دیتا ہے، اس لیے کہ وہ کسی معاملے کو ضائع نہیں کرتا، نیکی کی ہو، اچھائی کی ہو، اگر اس کا اجر دنیا ہی میں پیش نظر تھا پورا کا پورا دے دیا جاتا ہے۔ یہ خود ایک قانون کے طور پر دوسری جگہ بیان کر دی ہے۔ تو یہاں بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ جو دنیا کا صلہ چاہے گا ہم کو اس کو اسی میں سے دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ،
اور جو آخرت کا صلہ چاہے گا نوتہ منہا، اس کو وہاں سے دیں گے، وسنجزی الشاکرین، اور اپنے شکر گزار بندوں کو ہم ان کی جزا لازماً عطا فرمائیں گے۔ یعنی ہمارا قانون یہی ہے، اور اس قانون کو تم نے اس وقت فراموش کر دیا۔ اس میں اگر غور کریں تو مخاطبین کو ان کمزوریوں کی طرف توجہ دلائی ہے جن کی وجہ سے وہ اللہ کے رسول کے بارے میں، خود اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے گمانوں میں مبتلا ہوئے جن کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے خاص طور پر دو چیزوں کو اگر غور کریں تو نمایاں کیا ہے۔ ایک یہ کہ وہ اس بات پر پختہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ ہر شخص کی موت کا ایک دن مقرر ہے، اس کو نہ کوئی شخص پہلے لا سکتا ہے اور نہ آ جانے کے بعد ایک لمحے کے لیے ٹال سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کیسے آتی ہے، کس قانون کے تحت آتی ہے، وہ دن مقرر ہے یا حالات مقرر ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ کہ انسان اپنی جد و جہد سے اس کو ٹالنے میں کامیاب ہو جائے، اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ جو قاعدہ اس کے لیے مقرر ہے اس کے تحت وہ آ جائے گی۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ جو ان کے پیش نظر نہیں رہی، جن لوگوں کی باتوں پر یہاں تبصرہ کیا جا رہا ہے ان کو بتایا ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ لوگ اپنی سعی و جہد کا مقصود اسی دنیا کو بنائے بیٹھے ہیں، اپنے دنیوی مفادات سے آگے کسی چیز کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لہٰذا انہیں یہ بات باور نہیں آتی کہ دنیا کی محرومیوں کا ازالہ آخرت میں ہو جائے گا اور لوگ جہاں جو کچھ کھو رہے ہیں وہ فی الواقع وہاں اپنے ایثار کا صلہ پالیں گے۔ یعنی یہ بات ان کی گرفتی میں نہیں آتی۔ جس وقت وہ محسوس کرتے ہیں کہ دنیا کھو رہی ہے تو وہ سمجھتے ہیں سب کچھ جا رہا ہے، اس لیے کہ باوجود اس کے کہ آخرت کے بارے میں ایمان کا اظہار کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس چیز کو اپنے دل اور دماغ کی گہرائیوں میں جاگزیں کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ تو اس چیز کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ سارے سوالات جو تمہارے دل میں اس وقت پیدا ہوئے ہیں، ان کے پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تم نے بعض بدیہی حقائق کو نظر انداز کر دیا یا فراموش کر دیا۔ یہ بھول گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہی، یہ فراموش کر بیٹھے کہ رسولوں کے بارے میں اللہ کا جو قانون چلا آ رہا ہے ان کو بھی اس قانون سے اللہ تعالیٰ نے بالا تر نہیں قرار دیا۔ یہ فراموش کر بیٹھے کہ موت اور زندگی کے مراحل سب پیغمبروں کو پیش آئے ہیں اور آزمائشیں بھی پیش آئی ہیں، اس وجہ سے یہ کوئی بنیاد نہیں ہے فیصلہ کرنے کے لیے۔ یہ بھلا بیٹھے کہ موت کے بارے میں اللہ کا ایک مقررہ نوشتہ ہے، اس نوشتے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اور تم نے یہ خیال کیا کہ اس کے فیصلے بھی تم کو خود کرنے ہیں۔ اور یہ چیز بھی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی کہ تمہارے سامنے دنیا کے ساتھ آخرت بھی ہے یا نہیں ہے، کچھ معاملات وہاں بھی ہونے ہیں اور کچھ نتائج وہاں بھی نکلنے ہیں۔ تو اس پہلو سے ان مخاطبین کو ظاہر ہے کہ جو کمزور مسلمان ہیں اور جنہوں نے اس موقع کے اوپر منافقین کے ساتھ مل کر کچھ سوالات اٹھا دیے ہیں، اور یہ بھی بالکل واضح ہے کہ پیچھے یہود کے بعض گروہ بھی موجود ہیں جو طرح طرح کے سوالات پیدا کر رہے ہیں، ان کو ایک موقع مل گیا ہے کہ یہ بات کہہ کے میدان میں اترے کہ اللہ کے 5000 فرشتے مدد کے لیے موجود ہوں گے۔ معمولی سی غلطی ہوئی ایک درے میں کھڑے ہوئے لوگوں سے اور وقتی طور پر ہزیمت اٹھانا پڑی۔ تو ایک تو یہ بات واضح کی گئی ہے کہ دیکھو شکست تمہیں نہیں ہوئی، شکست تو تب ہوتی اگر قریش تمہارے قیدی باندھ رہے ہوتے اور وہ مدینے میں گھس چکے ہوتے، وہ تو باوجود اس کے کہ تمہیں نقصان پہنچا بھاگنے ہی پر مجبور ہوئے، آخری فتح تمہاری ہی ہوئی۔ اور پہلے مرحلے میں جب تم ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہے اس وقت اللہ کی مدد بھی تمہارے شامل حال ہوئی اور تمہیں فتح نصیب ہوئی۔ جیسی چوٹ تمہیں پڑی ہے اس سے زیادہ بڑی چوٹ ان کو پڑی۔ یہ سارے معاملات ہوئے، اس وقت تم نے غلطی کی تو اب صورتحال یہ تھی کہ یا تو اس غلطی کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں اور اپنی مدد جاری رکھیں، اور یا یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر کچھ حقائق تمہارے سامنے واضح کیے جائیں اور تمہیں یہ بتایا جائے کہ تمہارے اندر کون ثابت قدم ہے اور کون ثابت قدم نہیں ہے۔ اگر یہ معاملہ نہ ہوتا تو سارے کے سارے فتح و نصرت کے علم لہراتے ہوئے باہر نکلتے اور منافق میں اور ثابت قدم میں کوئی فرق مدینے کی اس چھوٹی سی بستی میں قائم نہ رہتا۔ اس معمولی سے واقعے سے ہم نے ایک ایک کو الگ کر دیا، معلوم ہو گیا کون پیغمبر کے ساتھ کھڑا ہے، کون بھاگ اٹھا ہے، کون واپس آ گیا ہے، کون ہے جو استقامت کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، کون پیغمبر کو ہدف تنقید بنا رہا ہے، کس کے ایمان کی صورتحال کیا ہے، کون موت و حیات کے مراحل کے بارے میں ابھی جاہلیت کی جگہ پر کھڑا ہے، ایک ایک شخص واضح ہو گیا۔ تو اس کو بیان کیا پیچھے کہ یہ واضح کرنا اس وقت لازمی تھا، اس لیے کہ جس طرح یہ قیامت میں واضح ہونا ہے اور وہاں جزا و سزا ہونی ہے، ایک جزا و سزا یہاں ہو رہی ہے، اس کے لیے بھی اس کو واضح کرنا ضروری تھا۔ تو فرمایا کہ ان حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور یاد رکھو کہ کتنے ہی نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی ہے۔ یعنی یہ کوئی نیا واقعہ نہیں جو تمہارے ساتھ پیش آیا ہے، یہ درست ہے
کہ جب تعداد بہت تھوڑی ہوئی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، اور چونکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر تعداد کم ہے اور لوگوں کو کوئی سرزمین بھی میسر نہیں ہے، ان کے پاس طاقت بھی نہیں ہے، ان کے پاس حکومت بھی نہیں ہے، تو پھر وہ اس آزمائش میں پیغمبر کے ساتھیوں کو نہیں ڈالتا جس سے تم گزر رہے ہو۔ پھر تو یہ ہے کہ ایک کشتی فراہم کر دی جاتی ہے کہ ان کو بچا لیا جائے، اور اللہ کے عذاب آسمان سے آ جاتا ہے۔ یہ معاملہ، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بہت سے پیغمبروں کے ساتھ ہوا، لیکن ایسا بھی ہوا ہے کہ جس طرح تمہیں اس آزمائش میں ڈالا گیا ہے، اس طرح اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ اس سے پہلے بھی لوگ ان آزمائشوں سے گزرے ہیں۔ تو وَقَيِّم مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، فرمایا کہ ان حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرو اور یاد رکھو کہ کتنے ہی نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی ہے۔ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں انہیں پیش آئیں ان سے نہ تو وہ پست ہمت ہوئے، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے ساتھیوں کی ایک بڑی شاندار تاریخ موجود ہے، وہ اپنے پیغمبروں کے ساتھ میدان میں اترے ہیں، انہوں نے بڑی استقامت سے یہ سب کچھ کیا ہے، انہوں نے کبھی کمزوری نہیں دکھائی، دشمنوں کے آگے کبھی سپر نہیں ڈالی۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا، بلکہ ہر حال میں ثابت قدم رہے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ ایسے ہی ثابت قدم رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں، وہن، ضعف، استکانت۔ یہ تینوں الفاظ اگرچہ کمزوری کے معنی میں بالکل مشترک ہیں، یعنی یہ جو کہا ہے نا کہ نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، نہ دشمنوں کے سامنے سپر ڈالی، نہ پست ہمت ہوئے، تو اگرچہ اس کے لیے اردو کے بھی الگ الگ الفاظ استعمال کر لیے گئے ہیں، لیکن عربی زبان میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں کمزوری کا مفہوم مشترک ہے، لیکن ان کے اندر کچھ تھوڑا سا فرق بھی ہے۔ موت سے خوف اور زندگی کی محبت سے دل میں جو ایک طرح کی بزدلی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی آدمی موت کے معاملے میں اگر اس ایمان پر نہ کھڑا ہو کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کے اس فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا، اگر اس جگہ آدمی نہ کھڑا ہو تو پھر موت ایک واقعہ نہیں ہوتی، وہ آدمی کو خوف زدہ کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ آخرت پر سچا ایمان نہ ہو تو زندگی سے ایک تعلق خاطر تو ہر انسان کو ہے، لیکن پھر زندگی کی محبت انسان پر غلبہ پا لیتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک خاص طرح کی بزدلی آدمی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بزدلی ہے جس کو عربی زبان میں وہن کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس وہن سے ارادے میں اور عمل میں ایک طرح کا تعطل پیدا ہوتا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ جب بزدلی کی ایک کیفیت پیدا ہوگی تو اب کسی بڑے اقدام کے لیے جو ارادہ چاہیے اور جیسا عمل چاہیے اس کے اندر بھی کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ اس کو ضعف سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ جو ضعف پیدا ہو جاتا ہے اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، اور وہ یہ کہ آدمی پھر اپنے حریف کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے، یعنی اس کے اندر حوصلہ ہی نہیں رہتا کہ وہ مقابلے میں کھڑا ہو۔ قوموں کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، یعنی بالکل ہی مورال ختم ہو جاتا ہے اور کچھ بھی ان کے اندر ہمت حوصلہ باقی نہیں رہتا۔ یہ استقامت ہے۔ تو تینوں الفاظ جو ہیں وہ اگرچہ کمزوری ہی کو بیان کر رہے ہیں، لیکن ان کے کچھ مدارج ہیں اور تینوں ہی قرآن نے استعمال کر دیے ہیں۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا واللہ یحب الصابرین، یعنی وہ اللہ کی راہ میں اترے، انہیں مصیبتیں پیش آئیں، اس میں وہ پست ہمت نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، انہوں نے دشمنوں کے آگے سپر نہیں ڈالی، ہر حال میں ثابت قدم رہے، اور فرمایا کہ اللہ ایسے ہی ثابت قدم رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وما کان قولہم الا ان قالوا، ان کی دعا اس طرح کے موقعوں پر، یعنی مصیبت کے، مشکل کے جب موقع آئے، جب یہ آزمائش آئی، تو ان کے لبوں پر جو دعا جاری ہوئی، انہوں نے جو الفاظ کہے، جو دعا ان کے لبوں پر آئی، وہ کیا دعا تھی؟ وما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا، پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اور اپنے معاملات میں جو کچھ زیادتی ہم سے ہوئی ہے اسے معاف کر دے، ثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ان منکروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یعنی اس طرح کے مارکوں میں جب پیغمبروں کے ساتھی اترے ہیں تو اس تواضع کے مقام پر کھڑے ہو کے اترے ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے تانے دیتے ہوئے اس میدان میں نہیں اترے۔ یہ اصل میں ان کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ تم کمزوری کی کس جگہ پر کھڑے ہو گئے ہو، اور اس سے پہلے جو اللہ کے پیغمبروں کے ساتھی اس میدان میں اترے ہیں وہ کس شان کے ساتھ اترے ہیں، اور جب وہ اترے تو اس موقع کے اوپر ان کے جذبات کیا تھے۔ انسان کے جذبات کا بہترین اظہار
اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کے سامنے دست بدعا ہوتا ہے، یعنی اس وقت اللہ ہوتا ہے اور بندہ ہوتا ہے، تو بندہ اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے سامنے ڈال دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس موقع پر، یعنی جس طرح کا ایک موقع تم پر آیا ہے، اس موقع پر ان کی دعا یہ ہوتی تھی کہ پروردگار ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں تو ان سے درگزر فرما لے، ہم سے اپنے معاملات میں جو کچھ زیادتیاں ہوئی ہیں تو اسے بھی معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے، اور اس وقت منکروں کے مقابلے میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو تھوڑی بہت طاقت ہم لے کے آ گئے ہیں، تو ہماری مدد فرما، تو ہماری نصرت فرما، ہم تیرے ہی بھروسے کے اوپر اترے ہیں۔ فرمایا فآتہم اللہ ثواب الدنیا، اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ان کو دنیا کا صلہ بھی دیا، کیونکہ یہاں پیش نظر جو ہے ان لوگوں کے محض دنیا ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے خاص طور پر یہ بتایا ہے کہ آخرت کو سامنے رکھ کر جب انہوں نے جد و جہد کی تو دنیا بھی ہم نے دی، چھین نہیں لیتے بالکل۔ فآتہم اللہ ثواب الدنیا، اللہ نے ان کو دنیا کا صلہ بھی دیا، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا اچھا اجر بھی عطا فرمایا۔ فرمایا کہ یہی لوگ ہیں کہ جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں، اور واللہ یحب المحسنین، اور اللہ ہی خوب کاروں کو پسند کرتا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی زبان ہے اس میں بعض اوقات ایک جملہ آتا ہے اور اس کے درمیان کا ایک حصہ قرآن مجید حذف کر دیتا ہے، اس کے اوپر یہ الفاظ دلالت کر رہے ہوتے ہیں۔ جملے کی ساخت ایسی ہوتی ہے کہ اگر آدمی اچھی زبان جانتا ہو تو وہ اس کو خود نکال لیتا ہے۔ اصل میں وہی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم نکال دیتے ہیں اور پھر ترجمے میں بتا دیتے ہیں کہ دیکھیے یہاں اتنا حصہ مقدر ہے، تو یہ اس کے مفہوم سے نکل رہا ہوتا ہے اگرچہ الفاظ میں موجود نہیں ہوتا۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہی خوبی سے عمل کرنے والے ہیں، اور اللہ ایسے ہی خوب کاروں کو، ایسے ہی خوبی سے عمل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ ان کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ پیغمبر کے ساتھیوں کا کردار یہ ہونا چاہیے، ان کی سیرت یہ ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ دیکھیے تو گویا ان کے سامنے آئینہ رکھ دیا ہے کہ اس سے پہلے جن لوگوں کو یہ سعادت حاصل ہوئی ان کے اندر اس طرح کے ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہنے والے لوگ پیدا ہوئے۔ یہ بالکل درست ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ صحابہ کرام کی جماعت نے بڑی ثابت قدمی کے ساتھ دیا ہے، لیکن اس غلط فہمی کو دور کر لینا چاہیے کہ یہ سب کے سب مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہے۔ یعنی صحابہ کرام کا لفظ استعمال ہوتا ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں کے بارے میں۔ یہ بڑی تھوڑی سی تعداد میں لوگ ہیں، یعنی 500-700 لوگ ہوں گے اس زمانے میں جس وقت یہ جنگ ہوئی ہے، یعنی بعد میں تو بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن یہ بڑی تھوڑی تعداد تھی لوگوں کی کہ جو ثابت قدمی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کھڑے۔ جو لوگ ایمان لائے تھے وہ سارے کے سارے ایک درجے کے نہیں تھے، ان میں جس طرح کہ قرآن مجید کی سورہ سے بھی واضح ہے اور اس سے پہلے بھی واضح ہو چکا، منافقین کی ایک بڑی تعداد تھی، کمزور مسلمان بھی تھے، ہر طرح کی کمزوریوں کے ساتھ وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اظہار بھی کر رہے تھے، اس میدان میں بھی اترے ہیں، اس میں بھی وہ کمزوریاں سامنے آئی ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہمارے ہاں کچھ صوفیانہ سا ایک تاثر پیدا ہو جاتا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اس وجہ سے تمام کے تمام لوگ ایک ہی مقام پر کھڑے ہو گئے۔ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، جو کچھ انسانی زندگی کے معاملات ہیں ویسے ہی ہوئے ہیں، یعنی ان میں اعلیٰ درجے کے لوگ بھی موجود ہیں، ابو بکر و عمر جیسے لوگ بھی موجود ہیں، اور بہت پست درجے کے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کے ہاں منافقت کے کچھ آثار پائے جاتے ہیں، اور کمزور قسم کے ہماری طرح کے لوگ بھی موجود ہیں، سب طرح کے لوگ ہیں۔ اور جب واقعات پیش آتے ہیں، نشیب و فراز آتے ہیں، ان کے دلوں میں سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں، وہ طرح طرح کی الجھنیں بھی اپنی سامنے لاتے ہیں، ان کے سامنے دنیا بھی ایک بڑی حقیقت بن کے آ جاتی ہے۔ آخرت پر ایمان کے بارے میں بھی وہ صورتحال نہیں ہے کہ جیسے کل سورج کے نکلنے کا یقین ہے اس طریقے سے آخرت پر ایمان کے ساتھ جی رہے ہوں۔ یہ سارے ہی لوگوں کی تصویریں آپ کو یہاں بکھری ہوئی نظر آئیں گی، اور یہ معلوم ہوگا کہ قرآن مجید جس معاشرے کی تصویر پیش کر رہا ہے وہ انسانی معاشرہ ہے، آخری درجے میں ایک انسانی معاشرہ۔ ہمارے ہاں جب اس کی تصویر کشی کی جاتی ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا ہر چیز تبدیل ہو گئی تھی، زمین و آسمان بدل گئے تھے، انسان کی فطرت ہی بدل گئی تھی۔ وہ سارے گروہ، ساری جماعتیں یہاں موجود ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، کہ ایمان والو اگر ان منکروں کی بات مانو گے، یعنی ظاہر ہے کہ پروپیگنڈا تو وہ لوگ کر رہے ہیں نا، انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھو یہ کس دعوے کے ساتھ میدان میں اترے تھے، اس کے باوجود تدبیر کا کھیل ہے، ان سے غلطی ہوئی تو جیسے دنیا کے اندر عالم اسباب میں سزا ملتی ہے اس طرح ان کو بھی ملی، نتیجہ نکلتا ہے ویسے ان کو بھی نتیجے سے سابقہ پیش آیا۔ تو یہ چیز ہے کہ جو اس موقع کے اوپر یعنی مسلمان اس جگہ پہ کھڑے تھے کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں، میدان میں اتر رہے ہیں، اللہ کی مدد ہم کو حاصل ہے، یہ ہزیمت کا جو موقع آ گیا ہے اس کی کیا نوعیت ہے۔ ان لوگوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ احد میں جو نقصان ہوا ہے، اور یہ جو مکے کے ائمہ کفر ہیں
وہ بھی اس موقع کے اوپر یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر محمد خدا کے فرستادہ ہوتے، خدا کے پیغمبر ہوتے، تو پھر تو کوئی سوال ہی نہیں تھا نا اس بات کا۔ اچھا چلیے، اس درے میں کھڑے ہوئے لوگوں نے جگہ چھوڑ دی تھی تو کیا فرق پڑتا تھا، اللہ کے فرشتے آتے اس وقت۔ لیکن ہوا یہ کہ اس موقع پر لوگ نکل گئے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک چند لوگوں کے درمیان میں رہ گئے، آپ کو نقصان بھی اٹھانا پڑا، آپ کے اوپر تیر بھی برسے اور آپ زخمی بھی ہوئے۔ یہ سارے مراحل جو ہے یہ بالکل عام انسانی طریقے سے جیسے پیش آتے ہیں ویسے پیش آ گئے ہیں۔ تو کدھر گئی خدا کی مدد اور کہاں گئی پیغمبری؟ یہ ہے اصل میں وہ پروپیگنڈا جس کے اوپر یہاں تبصرہ کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ ایمان والو، اگر ان منکروں کی بات مانو گے تو یہ تمہیں الٹا پھیر کر رہیں گے۔ مطلب کیا جا رہا ہے کہ حقیقت سمجھو کیا صورتحال ہے اور حقائق کو سامنے رکھو، اس پروپیگنڈے کی طرف توجہ نہ کرو۔ اگر تم نے اس کی طرف توجہ کی تو یہ آہستہ آہستہ تمہارے دل میں وہ باتیں پیدا کر دیں گے کہ تم بھی ان کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جاؤ گے، الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ فرمایا بل اللہ مولاکم، یہ لوگ نہیں بلکہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے۔ یعنی یہ خیال نہ کرو کہ دنیا میں ان کے سہارے کے اوپر تم کھڑے رہو گے، بل اللہ مولاکم، اللہ ہی تمہارا مددگار ہے، وہو خیر الناصرین، اور اسی کی مدد سب سے بہتر ہے، وہی سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ اس وجہ سے ذرا صبر سے کام لو۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ، تم دیکھو گے کہ ان منکروں کے دل میں ہم تمہارا رعب بٹھا دیں گے۔ یعنی اس وقت تو یہ بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہے ہیں، ایک مہلت ہے جو مقرر ہے، ان قریب دیکھو کیا ہونے والا ہے، تم ان قریب دیکھو گے، زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ یہ نظارہ تمہارے سامنے آ جائے گا کہ ان منکروں کے دل میں ہم تمہارا رعب بٹھا دیں گے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے، مالم ینزل بہی سلطانہ، جن کے حق میں اس نے کوئی سند نہیں اتاری، وماواہم النار، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس مثوی الظالمین، اور اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والوں کے لیے یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو فرمایا کہ کن کی طرف توجہ کر رہے ہو اور کن کی باتیں سن رہے ہو، یہ تو اس انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ یہ زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ ان کے اندر کوئی کس بل ہی باقی نہیں رہے گا۔ خدا کا پیغمبر ہے، فیصلہ ہونا ہے، ہو کے رہنا ہے، وہ ایک نوشتہ ہے، تمہارے ذریعے سے نہیں ہوگا تو اللہ انسانوں کو بدل کر لے آئے گا جن کے ذریعے سے یہ فیصلہ ہونا ہے، اس کے فرشتے اتریں گے، یہ فیصلہ کریں گے۔ فیصلہ مؤخر نہیں ہونا، لیکن اس کے قانون کے مطابق کچھ عرصہ ایسا ہے کہ جس میں اس نے لوگوں کو الگ الگ کرنا ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے جو مدد کا وعدہ کیا تھا وہ بالکل سچا وعدہ تھا، وہ پورا ہوا اور وہ آگے بھی پورا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک قطعی فیصلہ شدہ چیز ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ یہ بات میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہاں جو چیز زیر بحث ہے وہ ایک پیغمبر کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہے، اور اس میں چونکہ اللہ کی جزا و سزا دنیا میں برپا ہوتی ہے، اس وجہ سے نتائج بھی دنیا میں نکلتے ہیں۔ یہ ساری جتنی تقریر تھی یہ اصل میں پیدا ہوئی ہے جس جگہ سے، یہ بھی قرآن مجید کی کچھ مشکلات ہیں کہ اس نے ایک تبصرہ شروع کیا ہے، لوگوں کے دلوں میں جو سوالات ہیں ان کو بھی سامنے رکھا ہے، جو پروپیگنڈا وہ کر رہے ہیں اس کو بھی سامنے رکھا ہے، پھر اس سے پردہ اٹھاتا چلا گیا ہے۔ اب یہ سارا معاملہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے وہ دیکھیے اب نمایاں ہوگا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے اپنی مدد کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے اسی وقت پورا کر دیا، اِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، جب تم اللہ کے اذن سے ان کو تہ تیک کر رہے تھے۔ یعنی تم نے غور نہیں کیا اس بات کے اوپر کہ جب میدان میں تم اترے تمہاری حیثیت کیا تھی۔ اس وقت پیغمبر نے کہا کہ اللہ تمہاری مدد کے لیے کھڑا ہے، تمہارے سامنے وہ گاجر اور مولی کی طرح کٹ رہے تھے۔ اس پہلے مرحلے کو تم بھول گئے ہو، کیا ہوا تھا اس وقت؟ اللہ نے اپنی مدد کا جو وعدہ کیا تھا وہ اس نے پورا کر دیا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اللہ نے اپنی مدد کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس وقت اس نے پورا کر دیا جب تم اللہ کے اذن سے ان کو تہ تیک کر رہے تھے۔ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ خود تم نے کمزوری دکھائی۔ یاد کرو اس وقت کو، یعنی جب تک تمہاری طرف سے کمزوری کا صدور نہیں ہوا، اللہ کے وعدے کے پورا ہونے میں تو کوئی کسر باقی نہیں رہ گئی تھی، وہ تو ہو گیا تھا پورا، ہر لحاظ سے ہو گیا تھا، اور تم نے بڑی سخت شکست سے ان کو دوچار کر دیا تھا، اور تم ان کو ایسے تہ تیک کر رہے تھے کہ وہ تمہارے سامنے گاجر مولی کی طرح کٹ رہے تھے۔ تم نے اس وقت کو فراموش کر دیا
یہاں تک کہ حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ خود تم نے کمزوری دکھائی، وتنازعتم فی الامر، اور حکم کی تعمیل میں ایک دوسرے سے اختلاف کیا، وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور اس چیز کو دیکھنے کے بعد پیغمبر کی نافرمانی کی جس کے تم آرزو مند تھے، یعنی فتح سامنے آ گئی، ان کو ہزیمت ہو گئی، یہ سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد تم نے نافرمانی کی۔ یہ ظاہر ہے قرآن مجید یہاں واقعات کی تفصیل نہیں کر رہا، لیکن بہت مشہور واقعہ ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ اس درے کو کوئی نہیں چھوڑے گا۔ جیسے ہی شکست ہوئی اور مال غنیمت لوگوں نے سمیٹنا شروع کیا تو درے کے لوگ بھی اس میں آ کے شریک ہو گئے، یعنی یہ واقعہ جو ہے وہ تاریخ کی کتابوں میں بیان ہوا، یہ اسی کی طرف اشارہ کیا۔ تو فرمایا کہ ذرا غور کرو، یعنی تم اللہ کی مدد کے بارے میں طرح طرح کے تعددات کا اظہار کر رہے ہو، یہ واقعہ ہوا کس وقت تھا؟ یاد ہے تمہیں؟ اللہ کی مدد پہنچی، تمہیں فتح ہو گئی، تم مال غنیمت سمیٹ رہے تھے، ان کو تم گاجر مولی کی طرح تحقیق کر رہے تھے، خود تم نے کمزوری دکھائی، حکم کی تعمیل میں ایک دوسرے سے اختلاف کیا، وہ چیز جس کے تم آرزو مند تھے تمہاری آنکھوں کے سامنے آ گئی، اس کے بعد تم نے پیغمبر کی نافرمانی کی۔ منکم من یرید الدنیا، یہ حقیقت ہے کہ تم میں کچھ دنیا کے طالب ہیں، ومنکم من یرید الآخرہ، اور کچھ آخرت کے۔ چنانچہ کیا ہوا؟ فرمایا ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، چنانچہ اللہ نے اس فتح کے بعد تمہارا رخ پھر ان سے پھیر دیا۔ کیوں؟ لیبتلیکم، تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ وَلَقَدْ أَفَانْكُمْ، اس لیے کہ جو لوگ دنیا کے طالب ہیں وہ تم سے چھٹ کے الگ ہو جائیں، آزمائش کرنے کا مقصد یہ تھا۔ اور فرمایا اور حق یہ ہے کہ اس نے پھر بھی تمہیں معاف کر دی، یعنی اس غلطی کے بعد بھی ایسا نہیں ہوا کہ قریش تم پر چڑھ دوڑے اور تمہیں انہوں نے شکست دے دی، نہیں، ایک وقتی نقصان اٹھانا پڑا اور اس کے بعد اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ مسلمانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یعنی یہ بات آپ تاریخ کی کتابوں میں تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں، اور تمام ارباب سیر کم و بیش اس پر متفق ہیں کہ مسلمانوں کا ابتدائی حملہ بالکل کامیاب تھا، دشمن پر انہوں نے غلبہ پا لیا تھا۔ وہ دستہ جو درے کی حفاظت پر مامور تھا انہوں نے نافرمانی کی اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے خلاف مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہوئے۔ تھوڑے سے آدمی اس دستے کے اپنی جگہ پر قائم رہے، اس چیز سے دشمن کے ایک دستے نے فائدہ اٹھایا اور کعوہ لگا کر حملہ کر دیا پشت سے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس امتحان سے گزارا۔ یہاں یہ فرمایا کہ غلطی تو تم نے ایسی کی تھی کہ اس پر تمہیں سزا ملنی چاہیے تھی، یعنی ہونا تو چاہیے تھا کہ احد میں واقعتاً شکست ہو جاتی اور کچھ عرصے کے لیے تمہاری تنبیہ ہوتی، تمہیں توجہ ہوتی کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اس کے باوجود کہ تم نے اتنی بڑی غلطی کی تم کو معاف کر دیا، اور دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے بجائے، یعنی یہ نہیں ہوا کہ وہ تمہیں قید کر کے لے جا رہے ہوں اور باندھ کے لے جا رہے ہوں اور ایک بڑی آزمائش آ گئی ہو، کچھ بھی نہیں ہوا، یعنی ایک وقتی نقصان پہنچا، اس کے باوجود وہ بھاگ جانے پہ مجبور ہوئے اور تم سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس آ گئے۔ اللہ مسلمانوں پر بڑی عنایت فرمانے والا ہے، پیغمبر کا ساتھ دینے والوں کو وہ چھوڑتا نہیں ہے، تنہا مدد کرتا ہے، لیکن جو غلطی تم نے کی تھی اس کا تمہیں بہرحال کچھ نہ کچھ آزمائش سے گزر کر اجر ملنا چاہیے تھا، وہ اجر تمہیں ملا، یعنی کچھ نہ کچھ سزا تمہیں بھگتنی پڑی، اور اس کی وجہ سے وہ لوگ بالکل الگ ہو گئے جو دنیا کے طالب تھے، اور وہ بالکل الگ ہو گئے جو حقیقت میں آخرت کے طالب تھے۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے محمد ایک رسول ہی ہے، ان کے شہید ہو جانے کی خبر نے تمہارے قدم ڈگمگا دیے، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں اور موت و حیات کے یہ مراحل ان پر بھی آئے، پھر کیا وہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، اور اللہ ان قریب ان کو صلہ دے گا جو ہر حال میں اس کے شکر گزار رہے ہیں۔ تم نے حوصلہ چھوڑ دیا اور اس حقیقت کو فراموش کر بیٹھے کہ ہر شخص اللہ کے اذن سے ایک مقررہ نوشتے کے مطابق ہی دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اور اس کو بھی فراموش کر بیٹھے کہ جو دنیا کا صلہ چاہے گا اس کو ہم اسی میں سے دیں گے، اور جو آخرت کا صلہ چاہے گا اس کو وہاں سے دیں گے، اور اپنے شکر گزاروں کو ہم ان کی جزا لازماً عطا فرمائیں گے۔ ان حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور یاد رکھو کہ کتنے ہی نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی ہے، تو اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں انہیں پیش آئیں ان سے نہ تو وہ پست ہمت ہوئے، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، اور نہ دشمنوں کے آگے سپر ڈالی ہے، بلکہ ہر حال میں ثابت قدم رہے، اور اللہ ایسے ہی ثابت قدم رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان کی دعا بس یہ رہی کہ پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، اپنے معاملات میں جو کچھ زیادتی ہم سے ہوئی ہے اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے، اور منکروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما،
پھر اللہ نے ان کو دنیا کا صلہ بھی دیا اور آخرت کا اچھا اجر بھی عطا فرمایا۔ یہی ہیں جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں، اور اللہ ایسے ہی خوب کاروں کو پسند کرتا ہے۔ ایمان والو، اگر ان منکروں کی بات مانو گے تو یہ تمہیں الٹا پھیر کر رہیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ یہ لوگ نہیں بلکہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے، اور اسی کی مدد سب سے بہتر ہے۔ تم دیکھو گے کہ ان منکروں کے دل میں ہم تمہارا رعب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن کے حق میں اس نے کوئی سند نہیں اتاری ہے۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والوں کے لیے یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے اپنی مدد کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس وقت اس نے پورا کر دیا جب تم اللہ کے اذن سے ان کو تحقیق کر رہے تھے، یہاں تک کہ خود تم نے کمزوری دکھائی اور حکم کی تعمیل میں ایک دوسرے سے اختلاف کیا، اور اس چیز کو دیکھنے کے بعد پیغمبر کی نافرمانی کی جس کے تم آرزومند تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ تم میں دنیا کے کچھ طالب تھے اور کچھ آخرت کے، چنانچہ اللہ نے اس فتح کے بعد پھر تمہارا رخ ان سے پھیر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اس لیے کہ جو لوگ دنیا کے طالب ہیں وہ تم سے چھٹ کر الگ ہو جائیں، اور حق یہ ہے کہ اس نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا، اور اللہ مسلمانوں پر بڑی عنایت فرمانے والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر